ہر ایریا کی مخصوص بائیو ڈائیورسٹی لوکل ایولیوشن کے نتیجہ میں وہاں پر پائی جاتی ہے۔ کسی بھی ایریا کا کلائمیٹ، ٹوپوگرافی، ویدر اور جیوگرافیکل لوکیشن اس کے ایکو سسٹم کو بناتے ہیں۔ عربین سی کے کوسٹل ایریاز میں مینگروو کے جنگلات، جبکہ مری میں آپ کو چیر پائن کے جنگلات ملیں گے۔ دونوں ایریاز کے ٹمپریچر، رین فال اور بائیو ڈائیورسٹی میں واضح فرق ہے۔ اسی طرح ٹائیگر صرف ایشیا، پیوما صرف امریکہ اور کینگرو آسٹریلیا میں ملتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ اسپیشیز ان مخصوص ایریاز میں کیوں ملتی ہیں؟ کسی بھی اسپیشیز کو رہنے کے لیے مناسب ہیبیٹیٹ اور کلائمیٹ چاہیے، جو ہزاروں سالوں کے ایولیوشن کے نتیجہ میں کسی اسپیشیز کو مخصوص ہیبیٹیٹ میں سروائیو کرنے کے قابل بناتا ہے۔ مثال کے طور پر سنو لیپرڈ آپ کو برفانی پہاڑوں پہ نظر آئیں گے، جبکہ چنکارا صحرا میں۔ فرض کریں اگر ہم سنو لیپرڈ کو صحرا میں رکھیں تو اس کا کیا ہوگا؟ اسپیشیز جو قدرتی طور پر کئی برسوں سے کسی ایریا میں پائی جاتی ہیں انہیں نیٹو یا انڈیجنس اسپیشیز کہا جاتا ہے۔ انسانی سرگرمیوں کے نتیجہ میں اپنی ہسٹورک رینج سے باہر انٹروڈیوس کی گئی اسپیشیز کو ایگزاٹک یا ایلین اسپیشیز کہتے ہیں۔ ایسا انٹروڈکشن جو انسان جان بوجھ کر کرے اسے انٹینشنل انٹروڈکشن کہیں گے، جبکہ حادثاتی طور پر متعارف کی گئی اسپیشیز ایکسیڈنٹل انٹروڈکشن کا نتیجہ ہیں۔ انسان نے اپنے مفادات کے لیے اسپیشیز کو دنیا کے مختلف حصوں میں متعارف کیا۔ جب کچھ اسپیشیز حادثاتی طور پر انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے متعارف ہو جاتی ہیں، جیسے ناروے ریٹ پوری دنیا میں شپ ٹریڈ کے ذریعے متعارف ہوا۔ کین ٹوڈ سینٹرل اور ساؤتھ امریکہ کی نیٹو اسپیشیز ہے۔ 1930 کی دہائی میں فصلوں کے پیسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے اسے آسٹریلیا میں متعارف کیا گیا۔ اپنی پوائزنس سیکریشنز کی وجہ سے یہ نیٹو اسپیشیز کے لیے خطرہ کی وجہ بنا۔ بہت سے جانور پیٹ کے طور پر رکھے جاتے ہیں اور ان کا بزنس پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ اگر بعض اوقات یہ جانور کسی طرح وائلڈ میں اپنی پاپولیشن اسٹیبلش کر لیتے ہیں۔ برمیز پائتھن ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا نیٹو ہے۔ اسے USA میں پیٹ کے طور پر رکھا جاتا ہے۔ کسی پیٹ لور نے اسے فلوریڈا میں ریلیز کیا اور اس نے اپنی پاپولیشن یہاں اسٹیبلش کر لی۔ یہ نیٹو میملز اور پرندوں کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ ریڈ لائن فش کا تعلق انڈو پیسیفک ریجن سے ہے۔ ایکویریم ٹریڈ کی وجہ سے یہ کیریبین سی اور اٹلانٹک اوشن میں انٹروڈیوس ہوئی۔ اپنے ویرامس اسپائنز کی وجہ سے یہ نیٹو فش کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ یورپین اسٹارلنگ یورپ، ایشیا اور افریقہ کا مقامی پرندہ ہے۔ اسے 19ویں صدی میں شمالی امریکہ میں متعارف کیا گیا۔ یہاں یہ مقامی پرندوں کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ بعض اوقات انٹروڈیوس اسپیشیز اپنی پاپولیشن اس حد تک بڑھا لیتے ہیں کہ یہ مقامی اسپیشیز کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں۔ ایسی اسپیشیز کو انویسو اسپیشیز کہا جاتا ہے۔ ایگزاٹک انویسو اسپیشیز پوری دنیا میں نیٹو اسپیشیز کی ایکسٹنکشن کی ایک بہت بڑی وجہ ہیں۔ کوشش کریں اپنی مقامی اسپیشیز کو پروموٹ کریں اور ایگزاٹک اسپیشیز سے بچیں۔ ایگزاٹک اسپیشیز کے بے تحاشا ہیلتھ، ایکولوجیکل اور اکنامیکل مسائل ہیں۔ شکریہ۔